بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وعلماء السلف من السابقین، اور بعض نسخوں میں شاید من الصالحین لکھا ہے، ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا يذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل۔ فرمایا کہ علماء سلف صالحین جو پہلے گزر چکے ہیں، ومن بعدهم من التابعین، اور ان کے بعد وہ علماء فقہاء محدثین مفسرین آسان سلف علماء جنہوں نے ان علماء سلف صالحین سابقین کی اتباع کی، اہل الخیر والاثر، جو خیر اور یعنی نیکی والے، خیر کے کام کرنے والے، خیر کی باتیں بتانے والے، اور اثری جو روایات اور حدیث نقل کرنے والے، جو روایات اور خیر سے اور اہل خیر میں سے تھے اور احادیث نقل کرنے والے، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، اور وہ علماء کرام جو اہل فقہ اور نظر و قیاس والے تھے، اہل فقہ اور قیاس والے تھے، یعنی جس کے اندر جن احکام میں کوئی صریح دلیل نہ ہو تو اس کے اصول کے تحت آنے والے، جس حکم پر صریح دلیل ہو اس کے مطابق قیاس کرنے والے، تو فقہ والے، قیاس کرنے والے، لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھائی اور خوبصورتی دونوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور میں بھی دونوں ہی ترجمے کر رہا ہوں۔ ومن ذکرہم بسوء، اور جو ان علماء کے تذکرہ، برا تذکرہ کرے گا، فہو علی غیر السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 321 ہجری کی، سن 321 ہجری کی وفات ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس وقت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلف صالحین گزر چکے ہیں، یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے پہلے اور گزشتہ لوگوں کے پہلے، یعنی یہ سمجھ لیں صحابہ، تابعین، ان کی بات کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، تابعین، تبع تابعین، اور پھر ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، سب کی ہمارا کہ ان کا ذکر خیر ہی کیا جائے گا، وہ اہل خیر میں سے ہوں، والاثر، احادیث نقل کرنے والے ہوں، فقہاء ہوں، اور قیاس کرنے والے ہوں، احادیث نقل کرنے والے ہوں، جو محض صرف احادیث نقل کرنے والے ہیں۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا، اور جیسا سنا ویسا ہی آگے پہنچا دیا، چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نور اللہ، نون ضاد را۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے، رب مبلغ اوعى من سامع، بسا اوقات جس کو پہنچایا جاتا ہے، پہنچانے والا تو مبلغ ہوتا ہے نا، اور جس کو پہنچایا جاتا ہے مبلغ اوعى من سامع، وہ اس کو سامع سے زیادہ سمجھنے والا اور سامع سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلا
جس کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ سامع سے زیادہ بسا اوقات، ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہے، بسا اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ سامع سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ وہ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر ایسے عابد سے جو کہ غیر فقیہ ہوتا ہے، اس ایسے عابد کے مقابلے میں ایک فقیہ ایسے 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک فقیہ کو گمراہ کرنا شیطان پر اتنا بھاری ہوتا ہے جتنا اسے غیر فقیہ عابدوں کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو ایک فقیہ کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بألفاظ دیگر فقہائے کرام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ وَأَهْلُ الْفِقْهِ، اور یہ محدثین کی فضیلت آئی والاثری کے اندر، محدثین کے ساتھ ساتھ ان کی بھی فضیلت آئی ہے کہ جو ان احادیث کو محدثین کے طرز یعنی محدثین والا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہٹ کر اس سے مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی کتنے فقہات ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور فقہائے کرام دیگر۔ یہ محدثین بھی تھے لیکن یہ فقیہ بھی تھے، انہوں نے فقہ کی طرف توجہ زیادہ کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے معاملے میں سب کے ابا ہیں۔ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ میں؟ وَأَهْلُ الْفِقْهِ کہہ کر امام طابری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے اہل فقہ، کیونکہ ان کے بارے میں جیسے فقیہ واحد علی الشیطان اشد علی الشیطان من الف عابد اور بھی دیگر روایات آتی ہیں، تو ان کو الگ سے بیان فرما دیا، اور پھر فرما دیا کہ قیاس کرنا والنظر، جو فرمایا کہ نا قیاس کرنا، جس طرح کے بعض لوگوں نے پہلے بھی اور اب ہمارے زمانے کے موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کے بعض لوگوں نے قیاس کو بڑی بری چیز بنایا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قیاس کو اگر کوئی سمجھے گا تو وہ قیاس کو کبھی بھی مذموم یا مطعون نہیں سمجھے گا، اور جو قیاس کو نہیں سمجھے گا، جو جاہل ہوگا بیچارہ قیاس کو سمجھنے سے، شریعت کے ایک بڑے چوتھے رکن سے، شریعت کے جو ادلہ اربعہ میں سے جو چوتھا ایک بڑا رکن ہے دلائل کا، اس سے جو جاہل ہوگا تو وہ الٹی سیدھی باتیں ہی کرے گا۔ اور آگے فرما دے لا یذکر ومن بعدهم من التابعین کہہ کر فرما دیا کہ یعنی علماء اسلام جو ہیں، علماء کرام کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا، برائی کے ساتھ علماء کرام کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، چاہے سیاسی اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج ایک اور یہ باتوں کی کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو آج ایک اعتراض اور ایک طعنہ بہت سننے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے، وہ طعنہ یہ ملتا ہے کہ دین کوئی مولوی کی میراث تھوڑی ہے، دین کوئی مولوی کی میراث تھوڑی ہے، یعنی یا کوئی یوں بولتا ہے مولوی کا کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہے مولوی دین کا۔ ہمیں بھی پتہ ہے مولوی کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر الزامی
جو ہے وہ دلیل بھی دوں گا، میں عقلی دلیل بھی دوں گا. مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے یا نہیں؟ مولوی تو دین کا ٹھیکیدار ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، علماء کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اور پھر وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَدِينَارًا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام درہم و دینار یعنی مال و دولت کا وارث نہیں بناتے. کیونکہ انبیاء کرام کی ملکیت میں اگر انتقال کے وقت جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تو سب بیت المال کا حصہ ہوتی ہے، ان کے وراثت تھوڑی جاری ہوتی ہے انبیاء کرام کی. انما ورث العلم، انبیاء کرام وارث بناتے ہیں تو کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ علم کا. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی چیز حاصل کی. تو انبیاء کرام کو ٹھیکیدار تو وہ علماء کرام کو ٹھیکیدار تو دین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر آج کل کوئی یہ اعتراض کیسے کر سکتا ہے کہ مولوی کوئی دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں؟ دوسری بات، اگر یہ بات کہ مولوی دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہے کہ ہم مولوی سے کیوں سیکھیں یا مولوی سے دین کے معاملے میں مولوی کی طرف رجوع کیوں کریں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی مولوی دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہے. تو ڈاکٹر کے طب کا ٹھیکیدار ہے کہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے علاج کے لیے جاتے ہو، کسی جو ہے نا ٹھیہ لگانے والے کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے؟ وہ کیا طب کا ٹھیکیدار ہے؟ اس سے ہٹ کر تو کسی کے پاس نہیں جاؤ گے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرانے کے لیے، اپنے گردوں کے آپریشن کرانے کے لیے، ڈائلائسس کرانے کے لیے، یا اپنے جگر کا مسئلہ کرانے کے لیے، یا اپنے مثانے کا پتے کا مسئلہ ہو جائے ان کے لیے تو، یا کینسر ہو جائے تو اس کے لیے تو کوئی کسی ٹھی لگانے والے کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ کسی آلو ٹماٹر جو ہے نا کنو نیولے بیچنے والے کے پاس نہیں جائے گا. کوئی جائے گا پیمپر بیچنے والے کے پاس کہ ہماری بیماری ہو رہی ہے؟ اور ٹماٹر بیچنے والے کے پاس جاتا ہے؟ تو کیوں؟ کیا ڈاکٹر ٹھیکیدار ہے؟ ڈاکٹر ٹھیکیدار نہیں ہے. ڈاکٹر نے اس کے اندر مہارت حاصل کی ہے، ڈاکٹر نے اس کے اندر مہارت حاصل کی ہے جو طریقہ ہے اس کے حساب سے. اگر کوئی شخص صرف کتابیں پڑھ کے کسی کی شاگردگی اختیار کیے بغیر ڈاکٹر بن جائے، کلینک کھول لے، وہ ایسے ہی بیٹھا رہتا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا. وہ ایسے بیٹھا رہتا اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا. پتہ ہے کیونکہ ہر کسی کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کا. ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ ایمان کی معنی جس سے چاہے لے لو. یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر 2 نمبر ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے، یہ جنرل ڈاکٹر ہے، یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. دین کے معاملے میں ہم کس کے پاس جائیں؟ دین کے معاملے میں ہم کس کے پاس جائیں؟ بالکل بے وقوفانہ دلیل ہے. وجہ اس کی یہ ہے، جان کی اہمیت ہے تو آپ کو یہ تک پتہ چل جاتا ہے اسپیشلسٹ کون ہے، سرجری کا ماہر کون ہے، ہارٹ کا ماہر اسپیشلسٹ کون ہے، جگر کے اسپیشلسٹ کون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کے ماہر ڈاکٹر ادیب رضوی ہے، یہ آپ کو سب پتہ ہے. لیکن آپ کو نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ قرآن اور حدیث کا ماہر کون ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ شریعت کا ماہر، دین اور فقہ کا ماہر کون ہے. اس لیے اسی طرح نقشہ بنوانے کے لیے انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ انجینئر کے ٹھیکیدار ہے نقشہ بنانے کا، کیوں جاتے ہو؟ جب وہ ٹھیکیدار نہیں ہے تو مولوی کے پاس آ جاؤ نقشہ بنانے کے لیے. اس کے پاس آپ اس لیے جاتے ہو کہ اس نے محنت کر کے، کسی کی شاگردگی اختیار کر کے، اصولی طور پر اصولی طریقہ اختیار کر کے وہ سیکھا ہے، وہ آرٹسٹ بنا ہے، اس لیے آپ اس کے پاس جاتے ہو. ورنہ آپ جو ہے نا کسی ایسے عام آدمی کے پاس جو نقشہ نہیں جانتا اس کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نے 3 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے تو وہ یہ بولے کہ آپ ادھر کمرہ بنائیں، اس کے اوپر آپ واش روم بنائیں، اس کے اوپر آپ ایک اور کمرہ بنائیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ آپ کو ایسے گھر کا نقشہ نہ دے دے. اس لیے پتہ چلا کہ ایک تو ٹھیکیدار ہے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چلا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیکیدار کا اگر یہ مطلب کہ ہم ان کے پاس کیوں جائیں
تو یہ تو پھر ہر معاملے کے اندر یہ تو آپ خود بھی پھنس جاؤ گے. یہاں پہ آ کے جو یہ بولتا ہے وہ خود بھی پھنس جائے گا. اس کو بھی یہ ہے کہ آپ ٹھیکیدار ہو جو ہم آپ کے پاس آئے. وکیل کے ٹھیکیدار ہے وکالت کا. وکیل وکالت کا. یہ 10 روپے یہاں پڑے ہوئے میں نے اس کے اوپر رکھ دیے کولر کے اوپر. پتہ نہیں کس کے, استاد صاحب کے ہوں گے یا کس کے, میرے تو شاید بہرحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, وکیل کے وکالت کا ٹھیکیدار ہے. پھر وکیل کے پاس کیوں جاتے ہو جب کسی کے آپ لوگ جو ہے نا کسی معاملے کے اندر آپ کسی کے پیسے ہڑپ کرنے کے بعد وکیل کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یا کوئی آپ کے ہڑپ کر لے تو پھر آپ وکیل کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ ایسے شخص, آپ ایسے ہو کہ آپ کو معاملات نہیں پتہ, اصول نہیں پتہ. وکیل کو وہ طریقے اصول پھنسانے کے اور بولنے کے طریقے پتہ ہے, اس لیے آپ وکیل کا راستہ اختیار کرتے ہو. جج آپ کو منہ ہی نہیں لگائے گا ویسے, تو آپ جج سے کیوں نہیں کہتے کہ جج صاحب آپ میری بات سنیں نا, وکیل کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہے. ہاں تو آپ کو پتہ ہے جج صاحب کو یوں بولا تو جج صاحب آپ کے خلاف فیصلہ دے دیں گے. اور آپ نے اب کسی کے کروڑوں روپے کھا لیے, حکومت کے یعنی عوام کے پیسے آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے. اب وہ دے تو سکتے نہیں ہیں, کسی نہ کسی طرح آپ نے اس کو جو ہے نا معاف کروانے, تو آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. لاکھوں روپے وکیل کو دے دیں گے, کروڑوں تو بچ جائیں گے. جج کو دے دیں گے رشوت, لیکن تو یہاں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جج کو بھی ہٹا دیں, میں اپنا معاملہ خود عوام سے ڈیل کروں گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے. تو یہ ٹھیکیدار ہے کیا؟ پتہ چلا ٹھیکیداری اس کو ٹھیکیداری نہیں کہتے. اور اگر کوئی اس کو ٹھیکیداری سمجھتا ہے تو وہ نرا جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ نرا جاہل ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ٹھیکیداری ہوتی کیا چیز ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ علم, فن اور فنون ہوتے کیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا, وہ بیچارہ جاہل اور بے وقوف ہے. آج بات سمجھ میں؟ تو یہ الزام اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ کیا فرماتے اس وقت کہ علماء اور سلف صالحین, فقہاء ہوں, محدثین ہوں, متکلمین ہوں, مفسرین ہو, جو بھی ہوں, سب کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا. آج اگر ایک کوئی بے وقوف کھڑے ہو کر اٹھ کر کہتا ہے کہ جن کا نام بھی دیکھا جائے تو انگریز کا عطا کردہ نام ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود اشاعت التوحید و سنہ یا اشاعت السنہ ان کا ایک رسالہ ہوتا تھا, اس کے اندر ذکر ہے انہوں نے انگریز کے سامنے خود یہ پیش کیا تھا کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھا جائے. ان کا نام پہلے اہل حدیث نہیں تھا. تو لوگ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نام ہمیں دیا جائے تاکہ جو ہے نا ہم پر تو الزام لگ رہے. ہری بات سمجھ میں؟ اس لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر وہ امام ائمہ فقہا کو یا ائمہ اربعہ کو یا امام ابو حنیفہ خصوصاً ان کا بغض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بولتے ہیں, ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں. امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان سے پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے تقریباً یہ اندازہ لگایا کہ 700-800 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا 900 سال پہلے امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے, جو یہ اس سے ہٹے گا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی بے وقوف یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی, اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے کہ جب 17 حدیثیں یاد تھی, جب انہوں نے اتنا انقلاب پیدا کیا ہے, انقلابی کام کیا ہے, اور اگر اس سے زیادہ یاد ہوتی تو کیا کرتے. باقی رہی بات یہ 5 لاکھ احادیث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فرمان کے مطابق, اور سب سے پہلی بات وہی بات ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, وہ حقیقت میں حدیث کی خدمات سے بھی واقف نہیں, اللہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, مگر وہ حدیث کی خدمات سے بھی واقف. ابواب فقہیہ کی ترتیب پر احادیث کو مدون کرنے والی وہ پہلی شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.
کتاب الصلاۃ کے متعلق اس کی احادیث، کتاب الزکوٰۃ کے متعلق احادیث، کتاب الصلاۃ کے تحت فصول ان کی احادیث. یہ جو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر، احکام شرعیہ ابواب فقہیہ کی ترتیب پر، ورنہ پہلے احادیث جس استاد نے جس محدث نے اپنے جن استادوں سے پڑھی وہ مطلقاً احادیث سے پڑھا، سنا رہا بیان کر رہا. انہوں نے اپنی کتاب جمع بھی کی ہوئی ہے اپنے مخطوطوں میں، مگر یہ سب سے پہلے، یہ سب سے بڑا کارنامہ، آج آپ کو کوئی حدیث ڈھونڈنی پڑتی ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، آج آپ کو کوئی حدیث اگر ڈھونڈنی پڑتی ہے، آپ جھٹ سے اٹھتے ہیں، دلیل دیتے اور اپنے مخالفین کو دلیل بھی دیتے. اٹھاؤ مسلم شریف کتاب الصلاۃ دیکھو، اٹھاؤ مسلم شریف کتاب البیوع دیکھو، اٹھاؤ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ دیکھو، اٹھاؤ مسلم شریف کتاب العقائد، کتاب الایمان والنذور دیکھو، کتاب الایمان دیکھو، اٹھاؤ بخاری شریف کتاب الرد علی الجہمیہ دیکھو. یہ کس نے یہ ترتیب، اس ترتیب کا موجد کون ہے؟ اس ترتیب کے موجد امام ابو حنیفہ. آپ کو حدیث ڈھونڈنے میں کہ کس بحث سے متعلق حدیث ہے اتنی سہولت ہو جاتی. اب آپ لوگ، یا آج کل جو لوگ بھی موسوعۃ الحدیث کے نام سے ایپس بنا رہے ہیں، اس سب کے موجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو ایک صرف جدت ہے کہ آپ ایک طرح سے اس تک پہنچنے کے لیے آپ ایپس یا آسانی سے بنا رہے ہیں. یہ اس کے موجد تو اصل تو موجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا. جیسا جہاز کا موجد ایک مسلمان سائنسدان تھا جس نے پر بنائے تھے 150 کلومیٹر دور اور 150 کلومیٹر اونچا وہ اڑا تھا. اس سے پہلے ایک عیسائی سائنسدان نے تجربہ کیا، مگر اس نے دیکھا کہ پرندے اپنے بازو ہلا رہے ہیں. وہ بھی ایک بڑی اونچی سی عمارت، کئی منزل عمارت پر چڑھ کے چھلانگ لگائے، بازو گھمانے لگا، یعنی ہلانے لگا، سمجھ رہا ہے کہ وہ بھی ہلاتے ہیں پرندے، میں بھی. اس نے اس طرح کیا اور وہ دھڑام سے نیچے آ کے گرا اور مر گیا. لیکن کامیاب تجربہ جہاز کا سب سے پہلے اس مسلمان سائنسدان نے کیا. آج جو جہاز ہے یہ اسی کی جدید صورت ہے، لیکن کامیاب تجربہ پہلے کس نے کیا تھا؟ اس کا موجد کون تھا؟ وہ مسلمان سائنسدان تھا. اسی طرح یہ جو موسوعہ بن رہے ہیں، شاملہ کے نام سے بن رہے ہوں، مکتبہ جبریل کے نام سے بن رہے ہوں، اور بہت سارے ناموں سے بن رہے ہیں، اس سب کے موجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ابواب فقہیہ کی ترتیب پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سب کو مدون کیا تھا، احادیث کو، جس سے آپ کو آج ایک بحث کی حدیث ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احسان سے کسی طور نکل ہی نہیں سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بحث تھوڑی لمبی چلے گی، کل بھی اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. بہرحال یہ جو احادیث کی اس ترتیب کا جو کام ہے، اس کے موجد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب فقہیہ کی ترتیب پر، اور کوئی امام صاحب کو برا بھلا کہتا ہے، مانتا ہے، مگر یہ بات تو پکی ٹکی، یہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کے تلے وہ اتنا دبا ہوا ہے. امام صاحب کو پر صرف 17 حدیثیں یاد کرنے کا الزام لگانے والا اور خود کو بڑا محدث سمجھنے والا امام صاحب کے احسانات کے تلے سے کیسے نکلے گا؟ اس کو احادیث تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ کیسے امام صاحب کے. اچھا، علامہ ذہبی بڑے بڑے محدثین جو کہ جرح و تعدیل کے امام تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے. جرح و تعدیل احادیث کے اندر یہ معلوم کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث حسن ہے یا یہ ضعیف ہے یا موضوع، ان کی تحقیق کرنا، ان کو کہتے ہیں، اس علم کو کہتے ہیں علم الجرح و تعدیل یا فن جرح و تعدیل. جرح کہتے ہیں ویسے زخم کو، یعنی اگر کوئی نقص آ رہا ہے سند میں کسی راوی کی وجہ سے، تو وہ نقص کس درجے کا ہے، قابل قبول ہے یا نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور تعدیل مطلب اس کو معتدل رکھنا اس اعتبار سے کہ ہلکا سا بعض اوقات کسی میں کوئی ہلکی سی کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اس کو بالکل ہی لات مار دینا، چھوڑ دینا،
یا بعض محدثین کا طرز یہ ہوتا ہے کہ ان کی روایات کسی ایک محدث سے اگر ان کی روایت ہوتی ہیں وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، ایک کسی راوی سے ان راوی کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے، یہ ایک پورا فن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو لکھا ہوا آتا ہے ہذا امام ترمذی کا یا اور ائمہ کا کہ ہذا حدیث حسن صحیح یا ہذا حدیث حسن یا ہذا حدیث ضعیف یا ہذا منکر وغیرہ وغیرہ یا ہذا موضوع، یہ جو لکھا ہوا آتا ہے یہ وہی فن جرح و تعدیل کے امام ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہ چھان پھڑک کرتے ہیں احادیث کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو جرح و تعدیل کے جو امام ہیں بعد کے بڑے بڑے امام، یعنی جن کی تحقیق پر ہم لوگ احادیث کے جو ہے اعتماد کرتے ہیں، وہ سب فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ہوا امام الائمۃ والجرح وہ ہوا امام الجرح والتعدیل، کہ وہ جرح و تعدیل کے امام تھے۔ یہ آج کل بڑے آرام سے کہہ تو دیتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے بارے میں وہ ائمہ کرام جن کی تحقیق کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صححہ فلاں یا صححہ فلاں، صححہ السیوطی یا صححہ حافظ یا صححہ ذہبی، اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا، انہوں نے اس کو، ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جن پر اعتماد کرتے ہیں ان ائمہ حدیث وہ خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں امام الجرح والتعدیل حدیث میں، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام بیان کرتے ہیں وہ لوگ۔ کیوں؟ اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ تو آج کل کے 100-150 سال پہلے کی یہ پیداوار ہے، جب ہندوستان کے ناپاک قدم، ہندوستان میں جو انگریز کے ناپاک قدم آئے تھے اس وقت کی یہ پیداوار ہے۔ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے جو اصول ہیں، جو کچھ بنیادیں، دیکھ لیں پیچھے کس کے سلف صالحین میں سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر جب یہ دیکھا تو پھر انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، ان ائمہ کے بجائے انہوں نے صحت اور ضعف کا مدار ہی علامہ البانی اور زبیر علی زئی، شیخ زبیر علی زئی پر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے ہی جو ہے نا محققین پر صحت اور ضعف کا مدار رکھ دیا۔ اب ان کے جہاں پر حدیث ملے گی وہاں پر یہ لکھا ہوگا صححہ الالبانی، حسن الالبانی، صححہ زبیر علی زئی، حسن زبیر علی زئی۔ جو پوری امت جن کو ائمہ جرح و تعدیل امام ذہبی، حافظ ابن حجر، ان کو چھوڑ کر اب انہوں نے مدار رکھ دیا کس پر؟ حضرت علامہ البانی اور علامہ زبیر علی زئی پر۔ مطلب یہ کہ تاکہ یہ لوگ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے نہیں ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کا کوئی دروازہ نہ کھلے۔ اہل سنت والجماعت کے منہج سے بالکل ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد ہی وہ تھی۔ تو اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ یاد رکھنا اسلاف، فقہاء، علماء اور فقہاء ان سب کا ذکر خیر ہی کرنا ہے۔ انہوں نے علماء کا بھی ذکر کیا ہے، ذکر خیر ہی کرنا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وبال آئے گا کہ خود ایک غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی، جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اہل حدیث کا نام انہوں نے انگریز حکومت سے کہہ کر اپنے آپ کو دلوایا تھا، اپنی جماعت کو، بعد میں وہ آپ آخری عمر میں کیا کہتے ہیں؟ اس ترک تقلید کا ماتم کرتے ہوئے، ترک تقلید کا ماتم کرتے ہوئے، جو تقلید کو شرک کہتے ہیں، اس کا ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا 25 سال کا تجربہ ہے۔ جو تقلید کو چھوڑتا ہے، جو تقلید کو چھوڑتا ہے، میرا 25 سالہ تجربہ ہے، وہ یا تو قادیانی ہو کے مرتا ہے یا کافر ہو کے مرتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو فرمان ہے، وہ بھی فرماتے ہیں میرا 50 سالہ میرا تجربہ ہے کہ جو تقلید کو چھوڑتا ہے یا ائمہ کرام کا اپنے آپ کو سمجھے محتاج نہیں سمجھتا یا ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ وہ کیا ہو کر مرتا ہے؟ کافر ہو کر مرتا ہے۔ لیکن ان کے اپنے عالم وہ آخری عمر میں کیا کہتے ہیں؟ اشاعت السنہ کے اندر یہ بات ان کی منقول ہے کہ میرا 25 سالہ تجربہ ہے کہ جو تقلید کو چھوڑتا ہے، یعنی وہ سمجھے کہ وہ پھر آخری عمر میں انہوں نے کیا کہا کہ تقلید ضروری ہے۔
تقلید کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تقلید کو چھوڑتا ہے وہ قادیانی یا کافر ہو کے مرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مولانا محمد حسین بٹالوی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا وبال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اسی طرح بزرگ، ظاہر سی بات ہے جن اسلاف کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ اسلاف اللہ کے ولی بھی ہوا کرتے تھے۔ دور کیا جائے، ہم ابھی بھی اپنے اکابر کو دیکھ لیں، جو ہمارے موجودہ اکابر ہیں ان کو دیکھ لیں، سب صاحب نسبت ہے، سب ایسے ہیں جن کو ان کے شیوخ نے اجازت دی ہے بیعت کی۔ ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے اجازت۔ ہمارے شیخ نے بہت سے لوگوں کو دی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ملی، ہمیں نہیں ملی۔ سیدھی بات ہے، کیوں کہ اجازت یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ داری اہل کو دی جاتی ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک یعنی مرتبہ یا رتبہ سمجھ لیں۔ یہ تو ایک خلافت جو ہوتی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور شیخ وہ ذمہ داری دیتا ہے اس کو جو اہل ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو ہم جتنے اپنے اکابر کو دیکھ لیں، سب صاحب نسبت، سب کا تعلق تھا۔ ہم ابھی موجودہ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب کو ہی اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، ان سے ان کا اصلاح تعلق۔ حضرت مولانا مظہر صاحب کا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح تعلق تھا۔ جن کو بھی اٹھا کر ہم دیکھ لیں، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جامع شفیع کے ان کو دیکھ لیں، خیر المدارس کے اساتذہ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن کو اٹھا کر دیکھ لیں سب صاحب نسبت۔ تو یہ اور ان کو خلافتیں بھی ملی ہوئی ہیں، یعنی یہ سمجھے کہ ولایت کے درجے پر کسی نہ کسی درجے پر تھے یہ لوگ جب ان کو ولایت ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہوگا تو پھر اور مخلوق کون سے ان سے محبت کرے گی؟ اور یہ بات سمجھ میں کتنا بڑا وبال ہے یہ۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو اسلاف، سلف صالحین، علماء کرام اور بزرگان دین، ان کے بارے میں اپنے آپ کو زبان درازی کرنے سے بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم سے بغض رکھتا ہے یا عالم کو برا بھلا کہتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، اور اگر یقین نہ آئے میری بات پر تو ایسے کسی شخص کی قبر کھول کر ابھی دیکھ لو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا ہوگا نا، تو ایسے ہی تھوڑی وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی کھول کر دیکھ لو کسی ایسے شخص کی قبر اگر یقین نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے مریدین کو فرماتے تھے کبھی بھی علماء کے خلاف، کسی بھی عالم اور اسلاف کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، کیونکہ اس کا چہرہ قبلے سے، اب قبر میں جس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے، سوچے کہ پھر اس کی کیا حالت ہوگی، جس کا قبر میں چہرہ پھیر دیا جا رہا ہے کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو۔ مردے کو لٹا کر اس کا چہرہ ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں نا، اور قبر وبر بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو حکم جو ہوتا ہے اور وہ پھیر دیا جاتا ہے اس کا چہرہ۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ علماء کرام کو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب کچھ تھوڑی بہت علوم حاصل ہو جائے، ہم لوگوں کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کچھ علوم حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لگے اور پھر علماء اور پھر اسلاف، یعنی اپنی تحقیق پر بس صرف اعتماد کریں اور باقی علماء اور اسلاف کے بارے میں
الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کر دیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کوئی آپ کے سامنے آتا ہے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ شیخ الحدیث صاحب اس فضائل اعمال کے اندر تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں، تو ہمیں بھی تو پتہ ہے، ہمیں بھی تو پتہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تو اللہ کا وبال ہے جو یہ اعتراض کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ وبال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ضعیف حدیث کس نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہے؟ ضعیف حدیث تو فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتی ہے، ہاں ضعف شدید اگر ہو اس میں الگ بات ہے، لیکن ضعیف حدیث مطلقاً احکام ثابت نہیں ہوتے، لیکن فضیلت اگر کوئی ثابت ہو رہی ہے تو اس فضیلت میں اس ضعیف حدیث کا اعتبار ہوتا ہے، تو ضعیف حدیث کا اعتبار ہوتا ہے۔ مگر اس بات کو لے کر جو اعتراض کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا وبال ہے، وہ جب بھی اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث متروک ہوتی ہے یا معمول ہوتی ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ دوسری بات یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عالم الکل کوئی نہیں ہوتا، عالم الکل اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے، تو جب ہو سکتا ہے ان کی تحقیق ان احادیث کے متعلق نہ ہو، باقی اصل میں تو انہوں نے اس کتاب کا نام ہی فضائل اعمال رکھا ہے، تو سوال اس کتاب کے نام کے بعد ہی سوال کرنا بے وقوفی ہے۔ دوسری بات عالم الکل اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کی تحقیق نہ ہو، یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ساری حدیثوں کے متعلق ہی ان کی تحقیق اپنی ذاتی تحقیق ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے متعلق تحقیق نہ ہو تو اس بنیاد پر، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ من گھڑت حدیث کوئی ذکر نہیں کی، اتنی بات پکی ہے کہ من گھڑت حدیث انہوں نے کوئی ذکر نہیں کی۔ اگر کسی نے تحقیق نہ ہونے کی بنیاد پر کر بھی دی ہوتی تو وہ تو تحقیق کی بات ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی من گھڑت حدیث بیان کرنا یا نقل کرنا اس پر وعید ہے، جیسا کہ علامہ تفتزانی نے علماء یا طلباء کے بارے میں کہ وہ جہاں سے گزرتے 40 دن تک اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتے، یہ حدیث یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، علامہ تفتزانی کو تحقیق نہیں ہوگی، انہوں نے اس بات کو ذکر کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس پر علامہ تفتزانی پر کون طعن کرتا ہے، اور اگر کوئی طعن کرے گا تو وہ وہی کرے گا جس کے اوپر اللہ کا وبال ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی بولے، اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو ہمیں بھی پتہ ہے الحمدللہ، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے خود حاشیے میں اس کی وضاحت کی ہے، جس پر اللہ کا وبال ہوتا ہے نا اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ حاشیے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تحقیق بھی انہوں نے لکھی ہے کہ فضائل کے باب میں۔ شیخ الحدیث تھے، وہ کوئی چھوٹے موٹے تھوڑی تھے، صرف حدیث پڑھانے چھوٹی موٹی کتاب تھوڑی پڑھاتے تھے۔ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ علماء چاہے ان کا آپ کو ان سے کسی بھی قسم کا اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، علماء سے آپ کو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں ان کے خلاف کوئی بد کلامی بد زبانی نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے آپ کو کچھ بتا دی ہیں، ان کو قصے کہانی مت سمجھیے گا، کیونکہ انجینئر جو ہے وہ ان چیزوں کو سن کر ہنستا ہے، وہ ان چیزوں کا انکار اس لیے کرتا ہے تاکہ کھل کر جو ہے شیطانیت پھیلائے، فساد فی الارض کا فرائض انجام دیں جو ان کے آقاؤں نے، جنہوں نے اس کو اسلامک جو ہے لیکچرار یا پتہ نہیں ریسرچر کی ڈگری جاری کی ہے یورپ کی جس یونیورسٹی نے، ان کا مشن پورا کر سکے، تو اس لیے وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ ساری بات سمجھ میں؟ اس لیے وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے کہ میں کتابوں سے سیکھ کر علم حاصل ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کتابوں سے کہ اعظم الکتب کتاب اللہ، قرآن کریم کی آیت بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی، وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا وبال ہی تو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور وبال ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ، فرما دیا امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 میں نے بتایا تھا 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اس وقت فرما دیا تھا کہ جو علماء کا ذکر شر کرے گا، ذکر خیر نہیں کرے گا، وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ مت کہے۔
ولا نفضل احدا من الاولیاء علی احد من الانبیاء علیہ السلام ونقول نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء۔ فرماتے ہم کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علی الولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی علی الولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی جسے صدیق اکبر کا خطاب ملا، جسے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں چاہتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی عمر فاروق کی شکل میں کیوں نہ ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے جن کے جو ہے تمنا کے مطابق قرآن کریم میں بہت سے احکام، شریعت کے بہت سے احکام جاری ہوئے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان نبی بعدی فعمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور کسی صحابی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمائے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی حضرت عثمان غنی کیوں نہ ہو، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ اشدہم فی الحیاء عثمان بن عفان، مسلمانوں میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے، یعنی حضرت عثمان بن عفان میں حیا سب سے زیادہ صفت حیا تھی۔ فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جملہ فرمائے نا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، تو میں نے بھی کون سی حدیث پڑھی، یہی تو حدیث پڑھی، وہ حضرت ابو بکر کے لیے نہیں فرمائے؟ نہیں، نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نہیں فرمایا۔ کیوں؟ آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں نہیں، غلط سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔ تو یہ بڑے سے بڑے ولی کیوں نہ ہو مگر کسی نبی سے افضل ہم نہیں کہتے، آ رہی بات سمجھ میں؟ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات اس کے کہ ہم بڑے سے بڑا ولی نبی سے افضل تو دور کی بات، بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے حالت ایمان میں مشرف ہوا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے ولی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جیسا کہ آج کل ہے اس طرح کے کوئی بھنگی اس وقت بھی ہوں گے، کسی نے پوچھا کہ حضرت نہیں کسی اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وقت انہوں نے یہ جواب دیا کہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے یہ سواری سے اڑنے والی مٹی جو ان کے گھوڑے کی ناک میں گئی تھی وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے ہزاروں درجے بہتر ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایک موقع پر اس کا اظہار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اس وقت کچھ پھیل رہا ہوگا تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کی باتیں پھیل رہی ہوں گی، تو انہوں نے اس کا اظہار خود ایک دفعہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو ہے مٹی ہے میدان جنگ میں، عمر بن عبد العزیز سے وہ مٹی بھی کئی درجہ بہتر ہے۔ بہرحال تو کوئی ولی، اب یہ ضرورت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں پیش آئی؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت تھوڑی اور اس وجہ سے بھی پیش آئی کہ
کچھ لوگ ان کے پاس دلائل اتنے سامنے دلائل آئے ان کے سامنے کہ وہ کسی اور کو تو نبی ثابت نہیں کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو نبی کہیں گے تو سیدھے سیدھے ہم پر کفر کا فتویٰ لگے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. تو انہوں نے ان کو ولایت کا درجہ، اور وہ ولایت کا درجہ امام معصوم کہا، اور وہ ولایت کا درجہ انہوں نے انبیاء سے بھی بڑھا دیا. اس ولایت کے درجے کو انہوں نے انبیاء سے بھی بڑھا دیا. اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی ضرورت پیش آئی کہ جو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن معصوم صحابہ کرام نہیں ہوتے. اس وجہ سے انبیاء کرام سے کوئی بڑے سے بڑا ولی انبیاء کرام سے افضل، یہ تو دور کے بعد انبیاء کرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی ساری دنیا کے، یعنی جتنے انسانیت میں جتنے ولی ہوں ان سب سے ایک نبی افضل ہے، کیونکہ اس کے گناہوں سے بچنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، باقی کسی کا نہیں لیا ہوا. گناہ میں مبتلا ہونے کے اعتبار سے ہر انسان موضع خطر کے اندر ہے، لیکن ان کو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، خاتمہ بالخیر کی ان کو یقین دہانی ہوتی ہے، یہ خاتمہ بالشر سے مامون ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت تبلیغی جماعت کے بڑے مشہور مفتی گزرے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری کی ساری روئے زمین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء سے بھر جائے تو پھر بھی وہ اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے جس نے تھوڑی دیر صرف ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، وہ اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتی. اگر ساری روئے زمین شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء سے بھر جائے تو جب وہ ایک صحابی جس نے تھوڑی سی دیر صرف ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے، تھوڑا سا وقت، وہ جب ان ولیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آری بات سمجھیں؟ اور فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کوئی کسی نبی کی شان کو تو پہنچ نہیں سکتا، صحابہ کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتا. آگے بات سمجھ میں؟ آگے کرامات کی بحث پیچھے گزری ہے، کرامت کی. جی یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات ذکر کی ہے اس کے پیرائے میں ایک اور دفعہ ذکر کر دیا، وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ. ان اولیاء کرام سے ہم نے اولیاء کرام کو بتایا کہ ان کے انبیاء پر کسی پر فضیلت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اولیاء کرام کو ہم کچھ نہیں مانتے. یہ بالکل غلط ہے. ہم اولیاء کرام کی کرامت کے بھی قائل ہیں. کرامت کی بحث پیچھے گزر گئی ہے، اس کو پڑھتے وقت اس بحث کو دیکھ کر اس کی جو ہے تکرار وغیرہ کی کرنا ہے کہ ہم ان کی کرامات پر ایمان رکھتے ہیں، مگر کن کرامتوں پر؟ جو ثقات سے مروی ہے، جن کو روایت کرنے والے ثقہ راوی ہیں. ہرے غیر نتو خیرے کی روایت کو ہم نہیں مانتے، جیسے کہ آج کل بیان کر رہے تھے، ایک بندہ کہہ رہے وہ جنید بغدادی جا رہے تھے، وہ پانی پر چل رہے تھے، تو جنید بغدادی کے ساتھ جو کہ ایک شخص نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں بھی دریا اس طرح پار کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑ لے اور یا جنید کرتا ہوا. تو وہ کرنے لگا اور حضرت جنید بغدادی یا اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو وہ بیان کرنے والا جو کہہ رہا وہ ان میں سے ہی تھا نا، یہ جو ہوتے ہیں جو منع کرتے ہیں اولیاء کرام کو، یعنی وہ اولیاء کرام کے متعلق وہ اس کا اشارہ اصل میں ہماری طرف تھا. تو
اس نے بلکہ لفظ استعمال بھی کیے تھے. تو کہہ رہا اس نے شیطان نے کہہ رہا آج کل بھی کچھ شیطان بولتے ہیں نا، تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ جب یہ یا اللہ کہہ رہا ہے تو یا جنید کہہ کر کیوں، وہ تو بھی یا اللہ کے ذریعے سے پار کر لے. تو اس نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا تو وہ ڈوبنے لگا. تو اس نے پھر انہیں پکارا تو جنہوں نے کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا. اب آپ دیکھیں اس جاہل بدتمیز کو کہ اس نے کس لفظ کے ساتھ تقابل کس کا کیا. اس کا ایمان سلامت رہا یا نہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کس ممبر پر بیٹھ کر اس نے کتنی بدتمیزی اور غلط بات کہی. اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس نے کس چیز کو بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ تھے ایسے بہت سارے ایسے شیخ احمد خضرویہ کے بہت سارے مریدین تھے، ہزاروں مریدین ان کے ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے بھی تھے، پانی پر چلتے بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ پانی پر چلنے والی بات درست نہیں ہے، لیکن یہ جو واقعہ اس نے بیان کیا یہ واقعہ بھی تو ثابت ہو. یہ اس نے من گھڑت واقعہ بیان کیا اپنی طرف سے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتنے الٹے سیدھے من گھڑت واقعات یہ لوگ بیان کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پتہ ہے کیا ان کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا؟ ان کا فرمان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعتی کو سلام نہ کرو، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کو جواب نہ دو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. تو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہم اولیاء کرام کی کرامت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ کرامتیں جو ثقات سے مروی ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے کرامت کا ذکر کیا. انہوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا، اور لشکر گیا نہاون کے اندر جو کہ موجودہ ایران ہے. وہاں پر وہ جنگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ ممبر پر تشریف فرما ہے تو جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ ان کو سارا منظر، ہزاروں میل دور سارا منظر اللہ تعالیٰ ان کو میدان جنگ کا دکھا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو سارا میدان جنگ کا منظر دکھا رہے ہیں. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پشت کی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، تو اس کے پیچھے سے کفار کا ایک ٹولہ آ رہا ہے. ان کے سامنے فوراً غزوہ احد کا منظر گھوم گیا. تو ان کے لوگ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات کیسے ہو رہے ہیں. اتنے میں اچانک سے وہ بول پڑے یا ساریۃ الجبل، خطبہ دیتے دیتے ایک دم بول پڑے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، پہاڑ کی طرف. تو سارے لوگ پریشان کہ حضرت ساریہ تو وہاں نہاون میں گئے ہوئے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ پرسکون ہو گئے. باقی جب فتح ہو گئی آئے تو جب بتایا تو انہوں نے پوچھا اچھا، انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا. جب انہوں نے بتایا کہ ایک ٹولہ آ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی تو آواز آئی تھی، آپ کی تو آواز آئی تھی. وہ پرسکون تھوڑی دیر بعد اس لیے ہو گیا کہ وہ فوراً ان کا آواز آئی، وہ فوراً متوجہ ہوئے، اس کو کافی ٹول بھگایا مار کے، اور فتح حاصل ہو گئی ان کو. تو یہ کرامت ہے، ظاہر سی بات ہے. صحابی ہیں تو کرامت کہیں گے نا، نبی تھوڑی ہیں. حضرت شیخ ابو عبداللہ الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی نہیں، شیخ ابو عبداللہ نے امام راضی رحمۃ اللہ، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اصلاح تعلق قائم کیا، اور انہوں نے ان کو ذکر و اذکار بتائے. بہرحال انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا. شیخ نے جب ان پر توجہ ڈالنا شروع کی تو ان کے منہ سے جو ہے کچھ دھواں سا نکلنے لگا، کالا کالا سا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے جو علوم پڑھے یہ وہ سارے نکلے. انہوں نے کہا شیخ یہ تو میں نے بہت محنت سے حاصل کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دوبارہ نورانی ہو کر دوبارہ پورا کا پورا علوم آپ کے اس میں آ جائیں گے. لیکن ان کو تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ذکر وغیرہ روک دیا. لیکن شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہ کچھ توجہ تو ڈال چکے تھے نا. نظر ولی زمین سے آسماں پر پہنچا دیتی ہے، تو کچھ نہ کچھ توجہ تو وہ ڈال چکے تھے. تو نتیجہ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کرنا، ہم سے رابطہ رکھنا. بہرحال وہ گئے، انہوں نے جو علوم حاصل کیے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا فتنہ اس وقت چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کا انکار کرتے تھے، اس کو انہوں نے ثابت کیا. انتقال کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت ان کو قریب آیا تو انہوں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے نا شیطان آ گیا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا. انہوں نے ایک دلیل دی، اس نے اس کو توڑ دیا. دوسری دلیل دی، اس کو توڑ دیا. تیسری 99 دلیلیں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دیں، انہوں نے 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی.
اچھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی آپ کے وجود کو ثابت کیا، آج اگر میرے دل میں خدا نخواستہ شک آ گیا تو میری تو آخرت برباد، کیونکہ میں تو کافر ہو کے مروں گا، میری تو ساری محنت ضائع گئی۔ ان کے عصر کا وقت تھا تو ان کے استاد جو ہے اور ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ وضو کر رہے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت منکشف فرما، انہوں نے فوراً پانی کا لوٹا رکھا، گیلے ہاتھ زور سے جھٹکے یوں کر کے جیسے جھاڑ دیں پانی، اور انہوں نے کہا کہ اے راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ ہزاروں میل دور سے وہ پانی کے چھینٹے آ کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ غنودگی کی حالت میں تو ان کے چہرے پر پڑے، ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آئی، اے راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آواز سنتے ہی فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ کہنا تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ہم کرامتوں کو مانتے ہیں مگر جو ثقات سے مروی ہوں، جو فساق سے مروی ہوں۔ آج کل بہت سارے فساق جو ہے نا اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو نہ نماز کے نہ روزے کے، لیکن اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ثقات سے مروی روایات کو ہم مانتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ وہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک آیا عیسائیوں کا بڑا ربی آیا بزرگ، اور 300 سال اس کی عمر تھی، وہ آیا اور ان سے کہہ رہا کہ آپ سے جو ہمیں بہت تکلیفیں پہنچی ہیں اور یہ اور وہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ ایک شیشی تھی، اس نے کہا یہ ایک ایسا زہر ہے، زہر قاتل، ایسا زہر ہے جو سانس بھی نہیں لینے دے گا، اور میں سوچتا ہوں کہ میں یہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو پی کر اپنے آپ کو مار دوں، ختم کر دوں، کیونکہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اپنی قوم کی ذلت۔ انہوں نے کہا کہ دکھاؤ، انہوں نے کہا اس میں کچھ تھوڑا، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور وہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا پڑھتے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا، وہ پڑھ کے وہ پوری کی پوری اس کی بوتل پی گئے۔ وہ سوچتا اب مرے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ آخر میں ان کے انتقال کے وقت اس کا اثر، لیکن وہ ایسا تھا کہ بندہ سانس بھی نہیں لے پاتا۔ وہ جب اس نے یہ دیکھ کر اپنی قوم کو بتایا تو انہوں نے بغیر جنگ کے صلح کر لی۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزدگرد بادشاہ جو کسریٰ کے بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے، اس کی ویسے تو لمبی کہانی۔ وہاں پر انہوں نے جب وہ بھاگے، آخری جو ان کا بھاگنے کا مقام تھا، بھاگ کر انہوں نے جو لکڑی کا پل تھا وہ انہوں نے آگ لگا کے جلا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ پل نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ اب وہ گھوڑے چلتے اتنا یعنی دریا بہت گہرا تھا، اس میں کوئی زمین تھوڑی تھی، پانی میں گھوڑے چل رہے تھے، پاؤں ان کے ڈوبے ہوئے تھے۔ جب کوئی گھوڑا تھک جاتا تو قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے سے ایک چٹان ظاہر ہوتی، وہ اس پر تھوڑی دیر کھڑا ہو کے سانس لیتا اور پھر چلنے کے قابل ہوتا تو وہ چٹان ہٹ جاتی، وہ چلا گیا۔ تو گھوڑے دریا میں ڈال دیے انہوں نے، اور جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور پار کر کے آ گئے، تو بس آدھے تو وہ وہیں ٹوٹ گئے تھے، یزدگرد قتل ہو گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ کرامت کیا کم ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ باقی جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ان کی کرامت کیا ہے؟ کرامت تو نہیں کہہ سکتے، ان کی کرامت کیا ہے کہ سٹے لگاؤ، اپنے مندروں میں بیٹھ کے، ایمان بگاڑوں کے اندر بیٹھ کے سٹے لگاؤ، بھنگ کے چرس کے سٹے لگاؤ، لوگوں کا ایمان برباد کرو، ہر شریعت کے مخالف کام کرو۔ ان کی نماز بھی مسلمانوں والی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین پر سجدے کی توفیق تک نہیں دی، زمین پر یہ پتھر رکھ کے اس پتھر پر سجدہ کرتے۔ اس سے بڑے اللہ تعالیٰ کا اور وبال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔